کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور رسمی طور پر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، حکومت تمہارے اشارے پر چلے گی، سونے اور جواہرات تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ مگر میرے حسین نے اس کی ساری پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے کہا، نادان، وہ زبان جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے برسوں چوسا ہے، وہ زبان تجھ جیسے ناپاک کو خلیفہ نہیں کہے گی۔ وہ ہونٹ جس نے سیدہ فاطمہ کی چھاتی کا دودھ چوسا ہو، وہ مقدس و پاکیزہ ہونٹ تجھ جیسے ناپاک کو خلیفہ نہیں کہیں گے۔ وہ ہاتھ جو کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس ہاتھ میں گیا، یہ ہاتھ جو کبھی مولا علی کے ہاتھ میں گیا، کبھی سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں گیا، یہ مبارک ہاتھ تیرے جیسے ناپاک کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ یزید نے کہا، حسین اگر ہاتھ نہیں دو گے تو سر دینا پڑے گا۔ کیا کہا؟ حسین اگر ہاتھ نہیں دو گے تو سر دینا پڑے گا۔ میرے حسین نے کہا، سر دوں گا مگر ہاتھ نہ دوں گا۔ سر دوں گا مگر ہاتھ نہ دوں گا۔ میرے پیارے وفاداروں، حسین پاک کے چاہنے والوں، دیکھو میرا حسین، آپ کا حسین، سارے دیوانوں کا حسین، ساری سنیت کا حسین۔ اللہ اللہ، کیا کہا؟ سر دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا۔ کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین پاک کا سر پاک جسم اقدس سے جدا کیا گیا، میں اصلاح کے لیے دو باتیں اور کہہ سکتا ہوں؟ بولیے، پورا مجمع بولیے۔ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ جی لگ رہا ہے سننے میں؟ تو جی لگا کے ذرا سنیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے حسین، سب کے حسین، ساری سنیت کے حسین، سب کے دلوں کے چین، میرے حسین۔ اللہ اللہ، فرمایا سر دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا۔ میں مختلف ایک ہلکی سی جھلک کربلا کی پیش کر رہا ہوں۔ قاتل سامنے آیا، میرا حسین، 72 زخم کھایا ہوا حسین، اپنے گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ کہنے والے نے اچھی تعبیر کی کہ ایک چلتا پھرتا کعبہ تھا جو کعبے کی زمین، جو کربلا کی زمین پر گر پڑا، آ گیا زمین پر، زخموں سے چور چور۔ قاتل سامنے تلوار لے کر کھڑا، کیوں آئے؟ آپ کو قتل کرنے۔ فرمایا، ہاں تم مجھے قتل کر لو گے۔ یہ کیوں کہا قتل کر لو گے؟ اس لیے کہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے والی رات میں اپنے پیارے نواسے کو خواب میں بتا دیا تھا، اے حسین، اے میرے رخت جگر، یہ تمہارا قاتل، اس کی نشانی یہ ہے، یہ سفید داغ والا، یہ کل تم کو 3 دن کا بھوکا پیاسا تم کو کربلا کی دھرتی پر شہید کرے گا۔ میرے پیارے بیٹے حسین، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا۔ میرا حسین، جب سامنے قاتل آیا، فرمایا، ہاں تم مجھے قتل کر دو گے، قتل کر لو گے، کر لینا، مگر مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 محبت کی 2 رکعت ادا کر لوں۔ محبت کے 2 رکعت ادا کر لوں۔ میرے حسین نے جیسے کہا، ظالم نے کہا، اجازت ہے۔ کیا کہا؟ میرا حسین نماز میں مشغول ہو گیا، نماز میں مشغول ہو گیا۔
حسین پاک سے محبت ہے کہ نہیں؟ زور سے بول دو، پورا مجمع بولو۔ راجہ پور کے سنی کے دل میں حسین کی محبت لو، یہ تو تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بولو، ہے محبت؟ ہے؟ پورا مجمع بولو، ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو کس کو محبت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی وفاداری کو سلامت رکھے۔ مگر پیارے وفادارو، میں پلٹ کر ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حسین پاک سے محبت ہے اگر، تو محبت کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھ لیا، ابھی سن لیا تھا میں نے آپ کے کوکن کی پر ریسرچ کر کے آپ کو بتایا کہ اس میں پہاڑ کو کھود ڈالا، یہ دنیاوی عشق تھا، یہ عشق مجازی تھا جس کے لیے اس نے پہاڑ کھودا۔ تم مصطفیٰ کے عاشق، حسین کے چاہنے والے، حسین سے محبت کرنے والے، کیسے حسینی ہو کہ تمہارا پیارا حسین دشمنوں کے نرغے میں، تلوار کی چھاؤں میں، موت کے سامنے خدا کا سجدہ ادا کر رہا ہے۔ تم کیسے حسینی ہو کہ مسجد کی چھاؤں میں، پنکھے کی ہواؤں میں بھی تم خدا کے سجدے نہیں کرتے، اور پھر تم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، حسین سے محبت کا دم بھرتے ہو۔ حسین سے محبت ہے، کیا ثبوت محبت ہے؟ یہ ثبوت کہ ہم ان کے نام کا کھچڑا کھاتے ہیں، ہم ان کے نام کا شربت پیتے ہیں۔ پیارے، میرے حسین نے پیاسے رہ کر تمہارے گلے کو تر کر دیا ہے اور تم کو شربت پلا دیا ہے۔ میرے حسین 3 دن تک بھوکے رہ کر تم کو کھچڑا کھلا کر تمہارا پیٹ بھر دیا ہے۔ مگر میرے پیارے، صرف کھچڑا اور صرف شربت ہی پر حسین کی محبت کو منحصر نہیں رکھو، بلکہ جہاں کھچڑا اور پلاؤ شربت پلا کر اور پی کر حسین کی یاد بناتے ہو، وہی حسین کے سجدے کو بھی یاد رکھو۔ بولو، نماز کے پابند بنو گے؟ حسین پاک کی محبت حسین پاک سے محبت رکھنے والوں، حسین پاک سے محبت کا دم بھرنے والوں، نماز کے پابند بنو گے؟ دعوت اسلامی کے اس سنت و بھرے اجتماع میں عہد کرو کہ آج سے ہم حسینی کردار کو اپنائیں گے اور کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ظالم پہلے ہی سجدے میں ہے میرے حسین کہ ظالم نے تلوار چلا دی، زندے پر سر حسین کو بلند کیا، ناچنے لگے، گانے لگے، نعرے لگانے لگے، یزید جیت گیا، حسین ہار گئے۔ مگر میرے حسین کی کرامت نے ان کے منہ پر ایک تماچا مارا۔ ظالم، تم کہتے کہ حسین ہار گئے، یزید جیت گیا، تو اتنی بات بھی یہ ظالم نہیں سمجھتا کہ ہارا ہوا سر ہمیشہ نیچے رہتا ہے اور جیتا ہوا سر ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ آج کربلا کی دھرتی پر سارے سروں سے حسین ہی کا سر بلند نظر آ رہا ہے، اسے یہ نعرہ لگا کہ یزید آ گیا، حسین جیت گئے۔ میرے پیارے، کچھ آپ کے بات سمجھ میں آئی؟ بولیے۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ جب یزیدی فوج دمشق کی طرف چلی تو حسین کے سر کو لے کر چلی۔ حسین کا سر یزید کے دربار میں پہنچا، مگر جسم حسین کربلا کی دھرتی پر رہا۔ بولو، اگر یزیدی فوج چاہتی حسین کے جسم پاک کو اٹھا کر لے جا سکتی تھی، مگر کیوں نہیں لے گئے؟ اس لیے کہ اگر یہ جسم پاک کو اٹھا کر لے جاتی یہ فوج تو ممکن ہے یزید حسین پاک کے مبارک ہاتھ کو اپنے ناپاک ہاتھ میں لے کر کہتا، اے حسین، زندگی میں تم سے ہاتھ مانگا تھا تو تم نے دینے سے انکار کر دیا تھا، آج تمہاری شہادت کے بعد تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ قدرت نے یزید کے منہ پہ بھرپور تماچا مار کر دنیا کو بتا
دیا اور یزید کو ذہن دے دیا کہ میرا حسین جو کہتا ہے قدرت اس کی لاج رکھتی ہے. میرے حسین نے کہا تھا سر دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا. اور بعد شہادت بھی حسین کا سر تیرے دربار میں آیا مگر حسین کا ہاتھ نہ آ سکا. بولو صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ زور سے بولیے نا. صحیح ہے؟ اب مجھے کہنے دیجیے وہ حسین تھے جنہوں نے جب اسلام کو للکارا گیا، جب یزید اپنے کردار و عمل سے اسلامی قانون کو پامال کرنے لگا، اسلام کی صورت کو مس کرنے لگا، اسلامی قانون کو بدلنے لگا، تو ایک حسین تھا جو اپنے نانا کے دین کی درد کو لے کر اٹھا اور پورے او بابو یہ کہاں جاتے؟ یہ غلط بات ہے. آپ دنیا کو کھسلا کے لیے چلے خود ہی اٹھ رہے ہیں. آپ اٹھو گے آپ کا دیکھ کر دوسرے اٹھیں گے. یہ غلط بات ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس مجلس میں مجلس کے تقدس کو باقی رکھیے، اس کے احترام کو باقی رکھیے، ورنہ اس کی روحانیت چلی جاتی ہے، ورنہ اس کی برکت چلی جاتی ہے. اس لیے آپ اگر سننا ہے تو جی لگا کر سنیے. ہم آپ کو کچھ ذہن دے کر رخصت ہونا چاہتے ہیں. معلوم نہیں اب ہماری آنے والی زندگی ہے کہ نہیں، ہماری آپ کی پھر ملاقات ہو پاتی ہے کہ نہیں، اللہ کو معلوم. اس لیے میں چلتے چلتے تھوڑا سا ذہن آپ کو دے کر، تھوڑی آپ کی ذہن سازی کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اسے بڑی خاموشی کے ساتھ اور اس روح پرور اجتماع کی روحانیت کو باقی رکھتے ہوئے آپ بیٹھے رہیے. کیا عجب کہ کربلا معلی کی برکتوں کے ذریعے مدینہ منورہ کا فیضان آپ تک پہنچا ہے. اس لیے آس لگائے رکھیے، آس لگائے رکھیے. بات سنیے. میں عرض کر رہا تھا کہ یزید اپنے کردار و عمل سے اسلام کی صورت کو مس کرنا چاہ رہا تھا. اسلام کا درد، قانون شریعت کا احساس میرے حسین کے سینے میں تھا. تو میرا حسین تنہا نہیں، پورے پریوار کو لے کر چلا. پورے پریوار کو لے کر چلا. حسین پاک، میرے پاس وقت نہیں، ورنہ تاریخ سے آپ کو بتاتا، کتابوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا، وقت میں گنجائش نہیں، لیکن آپ میرے اوپر اعتماد کیجئے. آپ سب ہمارے ہو، سب حسینی ہیں، اسے وہ بغیر دلیل مان لیں گے. لیکن اگر کسی کو دلیل مانگنا ہوگا تو ہم سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ ہم ان کو دلیل بھی پیش کریں گے. آپ تو سب ہمارے ہو الحمدللہ، آپ سب حسینی ہو الحمدللہ. آپ بغیر دلیل کے مان لو گے. حسین پاک کو اپنی شہادت کا علم تھا. حسین کو معلوم تھا، اپنا انجام معلوم تھا، ہمیں شہید ہونا ہے. پھر بھی جا رہے ہیں تو سب کو لے کر. آئیے ہم اور آپ سب سرکار حسین کی بارگاہ میں حاضری دیں. عالم تصور میں، عالم خیال میں کربلا معلی مقدس جالی کے سامنے کھڑے ہو کر حسین پاک کی بارگاہ میں عرض کریں، اے سرکار، ہم راجہ پور، رتنا گیری، لاجا والے اور کہاں کہاں کے آئے ہوئے آپ کے وفادار غلام. سرکار، ایک بات ہم جاننا چاہتے ہیں. حضور، دنیا کا کوئی ریکارڈ ایسا نہیں کہ کوئی محاذ جنگ پر جائے، علم رکھتے ہوئے جائے اور پورے پریوار کو لے کر جائے. اللہ، یہ دنیا کا کوئی ریکارڈ نہیں. اگر محاذ جنگ پر کسی کو بھیجا جائے، کوئی فوج کا آدمی اگر وہ چھٹی پر ہے اور اس کو ضرورت ہوگی بھیجنے کی، تو پہلے تو وہ انفٹ ہونے کی کوشش کرے گا.
اور انفٹ ہونا اور فٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج کل 100-200 روپے کا کھیل ہے. ڈاکٹر کو دے دیجئے، انفٹ بھی کر دے گا اور فٹ بھی کر دے گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اول تو دنیا کا کوئی فوجی اگر محاذ جنگ پر جانے کے لیے کہا جائے تو پہلے وہ انفٹ ہونے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر حکومت اس پر جبر اور دباؤ ڈال کر اس کو بھیجنا ہی چاہے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ اکیلا جائے گا کہ سب کو لے کر جائے گا؟ زور سے بولو یار، اور زور سے بولو. اکیلا جائے گا کہ سب کو لے کر جائے گا؟ میرے حسین آپ پر میری جان قربان، میرے سرکار آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر دو جہان قربان. اور صرف دو جہان نہیں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں، امام عشق و محبت کی زبان میں، شیخ الاسلام المسلمین کی زبان میں، امام احمد رضا کی زبان میں، کہ کروں نام پر تیرے جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میرے سرکار حسین اگر کروڑوں جہان ہو تو آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں. ہم وفادار غلام جاننا چاہتے ہیں کہ حضور عبدالحلیم آپ کا غلام ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ کو آپ کا انجام معلوم تھا، تو حضور پھر آپ تنہا کیوں نہیں گئے؟ آپ سب کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضور لے ہی جانا تھا تو آپ کو جوانوں کو ساتھ میں رکھ لیتے جو برے وقت میں کام آتا. حضور یہ حضرت عباس بوڑھے کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ سرکار یہ علی اکبر جوان اس کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ حضور قاسم بھتیجا اس کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ اور محمد بھانجے اس کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضور چلیے جوان ہیں کو لے کے جا رہے ہیں. سرکار یہ 6 مہینے کا علی اصغر، حضور اس کا کیا کام؟ اس کو آپ کیوں لے جا رہے ہیں؟ میرے سرکار مردوں کو لے جانا تھا، آپ عورتوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ شہربانوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ بہن زینب کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اپنی بیٹی چھوٹی سکینہ کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ حضور ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے. سرکار عابد بیمار امام زین العابدین کو لے کر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ حضور ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے. ہم وفادار غلام عبدالحلیم کے کہنے کے مطابق حضور جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ کو انجام معلوم تھا تو آپ سب کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ جواب سننا ہے، جواب سننا ہے. جتنے لوگ بولے ہو وہ تو کان کھولے رکھو، اور جتنے لوگ چپ ہو اپنے کان میں انگلیاں ڈال لو. جواب سننا ہے، پورا مجمع بولو. سننا ہے، سننا ہے تو ذرا درود شریف سنا دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ وعلیک السلام الف الف مرہ فی کل لمحہ. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی. میرے سرکار یہ آپ سب کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو کربلا معلیٰ کی مقدس جالیوں سے حسین پاک ہم غلاموں کو جواب عطا فرما رہے ہیں. میرے وفاداروں، میرے دیوانوں، میرے چاہنے والوں، تم مجھ سے پوچھ رہے کہ میں سب کو لے کر کیوں جا رہا ہوں؟ تو میں اس لیے سب کو لے کر جا رہا ہوں تاکہ، کیونکہ میرے نانا کی امت میں یہی سب لوگ ہیں. کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ عورتیں ہیں. میں ان سب کو اس لیے لے کر جا رہا ہوں تاکہ میری زندگی نانا کی امت کے لیے مثال اور نمونہ بن جائے. اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے بوڑھوں، جب اسلام کو للکارا جاتا ہو، جب اسلام کو چیلنج کیا جاتا ہو، اس وقت حضرت عباس کی بڑھاپے کی زندگی کو سامنے دیکھ لینا. اور اے دنیا کے جوانوں، جب اسلام کو للکارا جاتا ہو اس وقت علی اکبر کی قربانی کو سامنے رکھ لینا، اور محمد کے خون بہتے ہوئے خون کو سامنے رکھ لینا، قاسم کی جوانی کو سامنے
سامنے رکھ لینا. اور اے دنیا کے بچوں، اگر تمہاری زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے تو 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی قوت مثال قربانی کو اپنے سامنے رکھ لینا. اور اے دنیا کے بیماروں، اگر تمہاری زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے تو عابد بیمار امام زین العابدین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ لینا. اور اے دنیا کی عورتوں، اگر تمہارے زندگی میں ایسا وقت آ جائے تو حضرت زینب کی زندگی کو سامنے رکھ لینا، حضرت شہربانو کی زندگی کو سامنے رکھ لینا کہ وہ زینب کہ سورج پورب سے پچھم روز گردش لگا رہا ہے، اپنی کرن کو بکھیر رہا ہے. سورج کبھی چاہ رہا ہوگا کہ ہم حضرت زینب کے کھلے ہوئے بال کو کبھی آنگن میں دیکھ لیں. سورج کی کرن گواہ ہے کہ شاید سورج کی کرن نے کبھی حضرت زینب کے کھلے ہوئے بال کو آنگن میں نہیں دیکھا ہوگا. آج اسیر بن کر، آج قیدی بن کر وہ کربلا سے دمشق چلی جا رہی ہے. اے دنیا کی عورتوں، تمہاری زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے تو حضرت زینب کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لینا کہ تم سب کچھ قربان کر دینا مگر نانا کی آبرو بچا لینا، دین کی عزت کو بچا لینا، شریعت کے قانون کو بچا لینا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اس لیے حسین چلے، بولو نا، حسین چلے، سب کو لے کر چلے تاکہ سب کی زندگی نانا کی سب امت کے لیے نمونہ بن جائے. ہے نا؟ کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حسین میں اگر طاقت تھی، حسین میں پاور تھا، حسین میں سختی تھی تو حسین نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا لیا؟ حسین نے علی اکبر کو کیوں نہیں بچا لیا؟ حسین نے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو کیوں نہیں بچا لیا؟ حسین میں طاقت تھی، بچا لیتے. معلومہ کوئی طاقت نہیں. میں نے کہا سن عبدالحلیم، حسین پاکا ایک گنہگار صحیح مگر وفادار غلام ان کی وکالت کر رہا ہے. تم کہتے ہو ان میں طاقت نہیں، کیوں نہیں بتایا؟ تمہارا اعتراض. عبدالحلیم کا دعویٰ ہے کہ میرے حسین میں طاقت تھی، میرے حسین میں کوئی پاور تھا، میرے حسین میں سختی تھی. وہ چاہتے بال بی بی کا نہیں ہوتا. مگر سوال کیوں نہیں بچایا؟ یہی ہے نا، بولو نا، کیا سوال ہے؟ دنیا کا اعتراض ہم پر ہے کیوں نہیں بچایا؟ اس کا جواب سننا ہے؟ پورا مجمع بولو، سننا ہے تو پھر ایک بات نشیب سنا دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سنو پیارے، یہ اعتراض تب ہوتا جب حسین یہ دعویٰ کرتے کہ ظالموں تم ہمارے بچوں کا بال بھی کا نہیں کر سکتے، ظالموں تم ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمارے اندر پاور ہے، طاقت ہے، سکتی، ہم سب کو بچا لیں گے. اور پھر نہ بچاتے تو یہ اعتراض کرنا صحیح تھا. مگر میرے حسین نے اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا. کیا ہے کوئی کتاب میں کہ حسین نے دعویٰ کیا ہو کہ تم ہمارا بال بی بی کا نہیں کر سکتے، میرے بدن پہ خراش بھی نہیں آئے گی، میرے بچوں کو خراش تک نہیں آئے گی؟ کسی حسین نے کبھی دعویٰ کیا؟ بولو نہیں، ہرگز نہیں. میرے حسین نے تو یہ کہا اے لوگو سنو، میں کربلا میں لٹانے بھی آیا ہوں اور بچانے بھی آیا ہوں. میں اپنے خاندان کو لٹانے آیا ہوں، نانا کے دین کو بچانے آیا ہوں. میں اپنے خاندان کو لٹانے آیا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کو بچانے آیا ہوں. اس لیے جس کو لٹانا تھا لٹا دیا اور جس کو بچانا تھا بچا دیا. ٹھیک بات سمجھ میں آئی؟ اب ہمارا خصوصیت کے ساتھ جوانوں سے اپیل ہے، جوانوں سے ریکویسٹ ہے. میرے پیارے جوانوں،
تم کو اللہ نے زندگی دی، تم کو اللہ عز و جل نے تندرستی دی، تم کو اللہ عز و جل نے جوانی دی۔ بولو صحیح ہے؟ زور سے، جتنی جلدی بولو گے اتنی جلدی بات آگے جلدی بڑھتی چلی جائے گی۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن پاک کی آیت آپ کو سے کچھ اپیل کر رہی ہے۔ قرآن پاک کی آیت آپ کو کچھ کہہ رہی ہے۔ قرآن پاک کی آیت آپ کو کہ ذہن میں کو بنانا چاہتی۔ قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھیے، قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ سورہ تاریخ کی یہ آیت، اس کا معنی سننا ہے؟ سننا ہے؟ زور سے بولیے، تو پھر تشریف سنا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صرف چند لمحے اور آپ کے میں چاہ رہا ہوں، اس آیت کو سنیے، اس کا معنی سنیے، اور اس سے جو درس ملتا ہے اس درس کو لے کر ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ صرف چند منٹ۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، انسان اپنی پیدائش پر غور کرے۔ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے؟ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ مما خلق، وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ وہ کہے سے پیدا ہوا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، آپ کا رب فرما رہا ہے خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ قرآن بول رہا، آپ کا رب بول رہا ہے، آپ کا رب فرما رہا ہے اے انسان غور کر، تو کہے سے پیدا ہوا ہے؟ ایک اچھلے ہوئے پانی سے، جو باپ کے صلب سے اور باپ کی ریڑھ سے اور ماں کے سینے سے وہ پانی نکلتا ہے۔ وہ پانی جس سے انسان کی تخلیق ہوئی، اگر جسم سے نکل جائے تو جسم ناپاک، کپڑے پہ پڑ جائے کپڑا ناپاک، بدن پہ پڑ جائے بدن ناپاک۔ انسان اپنی حقیقت پر غور کر۔ تو اگر اپنی حقیقت پر غور کرے گا کہ تو کہے سے پیدا ہوا ہے، تو تیرے دماغ میں گھمنڈ نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں تکبر نہیں آئے گا، تو اکڑ کر نہیں چلے گا۔